اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رجب المرجب شریف کا مہینہ جس کی آج 3 تاریخ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کا ثواب بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ انسان کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ خیر کرے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے، اور اس مہینے کے اندر بندے کو گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ گناہ سے تو انسان کو ہر حال کے اندر جو ہے وہ بچنا چاہیے، کسی مہینے میں بھی کسی دن میں بھی جو ہے وہ گناہ انسان نہ کرے، لیکن اس مہینے کے اندر تو زیادہ جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ اگر نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ دوگنا ہے تو پھر گناہ کا وبال بھی تو زیادہ پڑے گا۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کرے۔ اور بالخصوص اس مہینے کے اندر انسان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، حضور کا غلام، وہ کیا کرے؟ وہ کثرت استغفار کرے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار کی کثرت کرو رجب کے مہینے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے، اس مہینے کے اندر استغفار کی برکت سے اللہ رب العالمین کئی ایسے افراد کہ جن کو جہنم کی آگ سے مالک نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا، کثرت استغفار کرو، تم بھی ان لوگوں کی لسٹ میں آ جاؤ کہ جن کی اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر بخشش فرمائے گا، جن کو اللہ رب العالمین نار جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ تو بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے، اور یہ استغفار جو ہے یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ قرآنی نہیں تو سورہ نور شریف جو ہے آپ پڑھیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گویا کہ وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیے نہیں۔ اور استغفار کرنے کی برکت یہ بھی ملتی ہے، اگر کسی کے ہاں بیٹے نہیں ہے نا، وہ تڑپ کرتا ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کثرت استغفار کرے۔ اور اگر کسی کے پاس رزق نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جنوع الذنوب والآثام۔ یہ کوئی سے بھی کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ آپ کو نہیں آتے تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دن میں 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار فرمایا کرتے تھے، جن کے ذریعے سے ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار، اور حضور کا استغفار فرمانا جو ہے وہ سرکار کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور ہم استغفار کریں گے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا، اور رزق کا بھی ہو گیا، اولاد کا بھی ہو گیا، اور جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے صاحبوں سے، جتنے بھی مجھے دیکھنے والے سننے والے
میرے دوست، میرے احباب، میری مائیں، میری بہنیں کثرت استغفار کریں، جو اس ویڈیو کو دیکھیں کثرت استغفار کریں، اور کیا کریں، اس کو آگے بھی شیئر کریں، آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ جس بندے تک یہ پہنچے گی، جس بندے تک یہ پیغام پہنچے گا، وہ بندہ اللہ کے حضور میں جب استغفار کرے گا تو ہم سب کو، جتنے بھی اس میں پہنچانے کا ذریعہ بنے، ہم سب کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔